صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انخرام ذلك القرن. اب مفسر رحمت اللہ علیہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات مبارک سے 1 مہینہ قبل، یعنی 1 مہینہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے یہ بات اور یہ فرمان جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور پاک نے فرمایا: تسألونی عن الساعة، تم لوگ پوچھتے ہو کہ قیامت کب ہوگی، وإنما علمها عند اللہ، قیامت کی تعیین کا جو وقت معین ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. فرمایا: وأقسم باللہ، اور میں اللہ کی قسم کھا کے البتہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ما على ظهر الارض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة، کہ اس وقت جو بھی زمین پہ بندے ہیں وہ 100 سال زیادہ سے زیادہ ان پہ 100 سال نہیں آئے گا اور وہ سب ختم ہو جائیں گے. معنی یہ ہے کہ ہر بندے کی، اس لیے جیسے کہ آپ نے الحمدللہ بہت ساری احادیث مبارک پڑھی ہیں، سنی ہیں، تو بات یاد رکھیں اور سمجھیں. ایک ہے علامات قیامت، اس کا علم اللہ نے بڑی تفصیل سے میرے مدنی سرکار کو عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ ساری علامات قیامت جو ہیں وہ کھول کھول کر امت کو بتلا دی کہ حتیٰ کہ میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بعثت مبارک جو ہے یہ بھی قیامت کی علامت ہے، کیونکہ پہلے تو ہر نبی کے بعد نبی ہے اور حضور کے بعد نبوت ختم، تو معنی یہ ہے کہ اب قیامت ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے.
تو حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی جیسے ملے ہوئے ہمارے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک بھی علامات قیامت۔ تو یاد رکھیں کہ ایک ہیں قیامت کی علامات، قیامت کی اشارات، قیامت کی نشانیاں، پھر وہ صغرا ہیں یا کبرا ہیں وہ حضور پاک نے کھول کے بیان فرما دیا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ بس ایک ہے قیامت کی تعیین کا علم، یہ تو آگے حدیثوں میں کہ قیامت جو ہے جمعہ کے دن ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا، کہ جمعہ کے دن ان کو جنت میں داخل فرمایا، جمعہ کے دن ان کو جنت سے زمین پہ اتارا گیا، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن، لیکن وہ جمعہ کون سا ہوگا یہ پتہ نہیں، وہ سن کون سا ہوگا یہ پتہ نہیں، وہ تاریخ کیا ہوگی اور گھڑی کیا ہوگی یہ علم کسی کو نہیں ماں سوائے اللہ تبارک و تعالی۔ اور اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور اب بھی آپ اپنی بات دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو علم دیا ہے جو ان کی ضرورت کے مطابق ہے۔ اب دیکھیں نا جی، اللہ نے ہر جانور کو علم دیا ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آپ دیکھتے ہیں ہوا ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسے خوف تو نہیں ہے کہ آپ ڈرتے ہیں۔ جب سے مسلمان نے ڈرنا شروع کیا ہے نا یہودی، اسی لیے تو مار رہے ہیں۔ جس دن یہ ڈر نکال دو گے نا یہودی تو تمہارے نام سے بھاگ جائیں۔ جس دن اللہ نے مسلمان کے دل سے دنیا کا ڈر نکال دیا اور اپنا ڈر بٹھا دیا نا دل میں، یہ کافر شافر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کھا پی رہے ہیں کہ ہم نافرمان ہو گئے، اس لیے کھا پی رہے ہیں۔ جب آدمی نافرمان ہو جاتا ہے نا تو اس کا مال پھر کتے چتے اور بلے شلے کھاتے ہیں۔ دیکھو نا، جب آدمی اچھی زندگی نہ گزارے، اولاد نہ فرمان ہو جائے تو پھر مال کدھر جاتا ہے؟ پھر گندے لوگ، گندے دوست، گندی عورتیں، گندے آدمی سب وہ کھاتے ہیں۔ اگر آدمی صراط مستقیم پہ ہو تو اس کا مال جناب ماشاءاللہ محفوظ، اولاد فرما بردار، دولت مسجد پہ لگ رہی ہے، مدرسے پہ لگ رہی ہے، قرآن پہ لگ رہی ہے، دین پہ لگ رہی ہے، آخرت سنور رہی۔ اور بندہ نافرمان ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب کروڑوں کی جائیداد چھوڑ دیں، بعد میں بچے آئیں گے اڑا دیں گے آرام میں۔ تو اس لیے سمجھے مسئلہ کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھول کے بیان کہ اللہ نے ہر چیز کو علم دیا، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں جس کو علم نہ۔ ایک چڑیا ہے، اس کو بھی پتا ہے میرا گھونسلہ کدھر ہے، ایک چیونٹی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میری جگہ کدھر ہے، اتنی چھوٹی سی کیڑی ہے اس کو بھی پتا۔ شہد کی مکھی ہے، سارا دن باغوں میں اڑے گی، آگے پھر اپنی جگہ پہ بیٹھے گی، اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے کہاں جا کے بیٹھنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو آپ پکڑ کے دوسرے محلے میں چھوڑ دیں، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر تمہارے گھر پہنچ جائے، اس کو بھی پتا۔ اسی طرح آپ راستہ بھول جائیں، آپ اپنے گھوڑے پہ لگام ڈھیلی کر کے چھوڑ دیں، وہ جناب ادھر ادھر چلتے پھرتے تمہیں راستے پہ لگا دے گا۔ اتنا علم اللہ نے اس کو بھی دیا۔ اب کوئی آدمی یہ مطالبہ کرے کہ جناب یہ گھوڑے کو اتنا علم تو دیا گیا لیکن اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا، تو یہ تو پھر پوچھنے والے کی بے وقوفی ہے نا۔ اس کو اللہ وہ علم دیں گے جو اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کو علم دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح ایک اونٹ ہے، اس کو بھی علم ہے میں نے بوجھ اٹھانا ہے، وہ جناب بالکل آپ اشارہ کریں گے بیٹھ جائے گا، آپ بوجھ لاد دیں گے وہ اشارہ کریں گے کھڑا ہو جائے گا، لاد کے چل پڑے گا، اس کو علم۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب اونٹ کو لکھنا کیوں نہیں آتا، آخر وہ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتا؟
اتنا بڑا جانور ہے، تو اس لیے یہ چیز اس سے تعلق نہیں رکھتی. بات کو سمجھو. اللہ نے فرشتوں کو علم دیا. اب جبریل علیہ السلام کا علم جو ہے وہ میکائیل کو نہیں. میکائیل کو جو اللہ نے علم دیا وہ جبریل کو نہیں. ملک الموت کو جو علم دیا ہے وہ باقی تینوں فرشتوں کو نہیں. جو فرشتے اللہ نے جبال پہ، رات پہ، سحاب پہ، آسمانوں پہ ڈیوٹی لگائے ان کو اپنا علم. کرام الکاتبین ہیں، ان کو اتنا علم ہے کہ جو ہم بولیں گے، کریں گے، عمل سب لکھ لیں گے بس. تو اللہ نے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں سب، کہ سب سے زیادہ علم جو ہے پھر انسان کو دیا ہے، کیونکہ انسان مکلف ہے. انسان نے آگے اللہ کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، توحید، پھر توحید کے اقسام، پھر رد شرک، پھر نبوت، پھر رسالت، پھر قیامت. اس کو تو پھر اللہ نے علم دیا ہے. اگر علم نہ دے تو پھر وہ کیسے سمجھے گا؟ اور انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام. اللہ نے پھر ان کو اور زیادہ علم دیا ہے کہ براہ راست وحی کے ساتھ تعلق. کوئی بات پیش آتی ہے اللہ فوراً جبریل بھیجتے. اور تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ علم اللہ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اولین و آخرین کا علم دیا، یعنی جو پہلے گزرے ان کا بھی دیا اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا بھی علم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ جن چیزوں کا نہ دینا بہتر ہے وہ اللہ نہیں دے. لیلۃ القدر کب ہوگی اللہ نے کسی کو علم دیا، بلکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا پھر اللہ نے بھلا دیا. تو اب کوئی پتہ نہیں کہ لیلۃ القدر کب ہوگی. انشاءاللہ رمضان میں ہوگی، انشاءاللہ اس کے آخری عشرے میں ہوگی، لیکن کب ہوگی اللہ اعلم. اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ آج کل جو دشمنان اسلام ہیں وہ بڑے فتنے مچاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر 27ویں رات لیلۃ القدر ہے تو بعض ملکوں میں تو ابھی 25 ہوں گی، بعض میں 26 ہوگی، تو ہر ملک میں، ہر شہر میں نئی لیلۃ القدر ہوگی. تو بہرحال اس اشکال میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ بھی قول موجود ہے کہ لیلۃ القدر سال میں کبھی ہوتی، یہ بھی قول موجود ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہوتی، یہ بھی قول موجود ہے کہ پورے رمضان میں ہوتی. یہ تو راجح قول ہے کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، یعنی زیادہ توقع ہے کہ، اور اس لیے پھر آخری عشرے میں بھی زیادہ امید ہے. 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں یہ زیادہ امید ہے، ورنہ جب اللہ چاہے. اچھا، اور ایک بات یہیں سے یاد رکھ لیا کرو کہ جیسے دین کا مرکز ہدایت جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور ہمارے ہادی اور راہبر جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن جو ہے وہ کہاں اترا؟ مکے، مدینے. تو علماء نے ایک بات یہ بھی کی ہے جو بالکل قرین قیاس بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس بات کا اللہ نے کوئی تعیین یا اشارہ فرمایا مراد مکے مدینے کا دن ہوگا. سمجھ لیں مثلا حج کب ہوگا؟ انشاءاللہ کب ہوگا؟ 9 ذی الحج. تو 9 ذی الحج جو مکے میں ہوگی یا تمہارے ملک میں ہوگی؟ تو اعتبار کس تاریخ کا ہوگا حج کا؟ جو مکے میں ہو. کہیں 7 ہو تو ہوتی رہے، ہمیں کیا، کہیں 8 ہوتی ہے تو ہوتی رہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور حج الاکبر کب ہوگا؟ 10 کو. یوم الحج الاکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ 10 تاریخ. یوم النحر جو ہے قربانی کا دن جو ہے، اور 10 جو ہے وہ یوم الحج الاکبر ہے. تو وہ بھی کون سی مراد ہے؟ جو مکے میں ہوگا.
یعنی 9، 10 ذی الحج، 11، 12، 13 ذی الحج کا اعتبار کیا ہوگا؟ جو مہینہ مکے میں ہوگا۔ اب دوسری دنیا میں 1 دن کا فرق ہے، 2 کا فرق ہے، 3 کے، ہمیں اس سے کوئی بات نہیں۔ اسی لیے لیلۃ القدر کے بارے میں بھی جو روایات یا جو تاریخیں حضور نے بتلائی ہیں وہ بھی مکے مدینے والی معتبر ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ؟ یعنی حضور نے جو فرمایا کہ بھئی تحروا فی العشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، تو کون سا رمضان جو مکے مدینے میں تھا یا تمہارے ملک میں تھا؟ مکے مدینے میں تھا نا۔ تو اب اس میں جو لیلۃ القدر ہے وہی لیلۃ القدر ہوگی، چاہے وہ دوسری جگہ 25 بنے، 26 بنے، 27 بنے، جو لیلۃ القدر ہے وہی ہوگی، اور اصل اعتبار مکہ اور مدینے سے ہوگا، جہاں قرآن اترا اور جہاں صاحب قرآن نے سنا دیا۔ اب وہ تاریخ آگے نہیں ملتی، نہ ملے، 25 بنتی ہے 25 بنے، 26 بنتی ہے 26 بنے، 27، لیلۃ القدر ایک ہوگی۔ لیلۃ القدر تبدیل نہیں ہوگی، لیلۃ القدر تو ایک ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے اعتماد جو ہے، اچھا، اور بعض علماء اس حدیث کو سامنے لیتے ہیں کہ بھئی صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، ہر ملک والے اپنے چاند دیکھ کے روزہ رکھیں، چاند دیکھ کے افطار کریں۔ وہ کہتے ہیں تم اپنے مہینے کے اعتبار سے ڈھونڈتے رہو، جس دن میں بھی ہوگی اللہ نصیب فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے تو نصیب فرما دیں گے۔ لیکن تعیین لیلۃ القدر کا علم بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اچھا، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے، اور وہ گھڑی مبارک ایسی ہے کہ جو بندہ دعا مانگے فوراً قبول ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ دعا جو ہے قطع رحم کے لیے نہ ہو، یعنی اسلام کے خلاف نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو۔ اچھا، وہ گھڑی کب ہے اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، کہ ساعہ مستجابہ تو ہے لیکن کب ہے اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا آنا تو برحق ہے، لیکن اس کا وجود کب ہے اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ وہ کس دن آئے گی۔ اچھا، اور اس علم نہ دینے میں ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، کیوں؟ اگر کسی کو لیلۃ القدر کا پتہ لگ جائے بس وہ ایک رات ہی جاگے گا نا، باقی راتیں تو نہیں اٹھتا وہ کہے گا بس ٹھیک ہے جناب 1000 مہینے کی عبادت ہو گئی، السلام علیکم، چھٹی، باقی کیا ضرورت ہے پھر عبادت کرنے کی۔ اور اگر ایک گھڑی کا پتہ لگ جائے تو وہ تو نماز پڑھنے بھی نہیں آئے گا، اسی گھڑی میں کھڑے ہو کے دعا مانگ لے گا۔ اسی طرح اگر قیامت کی تعیین کا علم ہو جائے تو نظام عالم سارا درہم برہم ہو جائے۔ اسی لیے حضور پاک نے باقاعدہ ایسے خط مبارک کھینچا اور ادھر خط کھینچا، ادھر خط کھینچا، ادھر فرمایا دیکھو یہ خط ہے انسان کی، دیکھو یہ امیدیں لیکن موت آ جاتی ہے، امیدیں رہ جاتی ہیں، اس کو پتہ ہی، وہ کہتا ہے یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، لیکن پتہ نہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ایک قیامت کبریٰ ہے اور ایک قیامت صغریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ ہر بندہ جب مرے گا تو قیامت ہوگی، من مات قامت قیامت ہو، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی گویا قیامت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک قرن ہے، قرن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ 100 سال، جس کو آپ کہتے ہیں 1 صدی۔ تو حضور پاک کا جو قرن ہے وہ سب سے افضل ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد پھر تابعین تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد فتن کا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں جو حضور نے فرمایا کہ 100 سال، معنی یہ ہے کہ جس وقت حضور یہ فرما رہے ہیں اس وقت جو لوگ زمین پہ ہیں یعنی وہ 100 سال کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے۔ حضور کی خبر دینے کا مطلب یہ تھا۔ اچھا، اب 100 سال میں تو ختم ہو جائیں گے، لیکن ہر کسی کا 100 سال ایک دن تو پورا نہیں ہوگا نا، یعنی کسی کی عمر 40 سال تھی تو باقی 60 بچے، کسی کی عمر 60 سال تھی تو باقی 40 بچے، کسی کی عمر 50 سال تھی تو باقی 50 بچے، کسی کی عمر 90 سال تھی تو باقی 10 بچے۔ تو حضور نے گویا یہ اپنے قرن کے بارے میں خبر دی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی 100 سال کے بعد، ثم
ورنہ تو 1450 سال گزر گئے قیامت نہیں آئی. اس لیے حضرت عبداللہ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور پاک نے بات قسم کھا کے فرمائی کہ اب کوئی علی ظہر الارض اس کو 100 سال نہیں گزرے گا بلکہ وہ ختم ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضور اپنے قرن کے بارے میں خبر دے رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے حدیث مبارک کی وضاحت بھی کر دی. وقال الامام احمد حدثنا هشيم قال انبانا الافام عن جبلة بن سعيم عن مؤسد بن عفارة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا أمر الساعة قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى موسى عليه السلام فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى عليه السلام أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل وفيما أحد إلى ربي عز وجل أن الدجال خارج قال ومعي كذيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله عز وجل إذا رآني حتى إن الشجر والحجر يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله قال فيهلكهم الله عز وجل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطارهم قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيتؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه قال ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوي الأرض من نتن ريحهم أي تنتن قال فينزل الله عز وجل المطر فيجترب أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. اب جناب اس حدیث مبارک میں یہ جو روایت مبارک ہے اس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقیت لیلۃ اسری بی. آپ فرماتے ہیں جس رات مجھے اسراء و معراج ہوا میری ملاقات جو ہے تمام انبیاء سے ہوئی. ان میں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. تو یہ تینوں پیغمبر جو تھے فتذاکروا امر الساعۃ قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے. قال فردوا امرهم الى ابراہیم علیہ السلام. ان پیغمبروں نے کہا کہ ساری بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام پہ چھوڑو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل اللہ ہیں آپ بتلائیں کہ قیامت کب ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پوچھا گیا انہوں نے فرمایا لا علم لی بہا مجھے قیامت کی تعین کا کوئی علم نہیں کہ کب قیامت ہوگی. فردوا امرهم الى موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد وہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ چھوڑیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں آپ کو اللہ نے بڑا شرف بخشا ہے آپ بتلائیں کہ قیامت کب ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ لا علم لی بہا مجھے بھی کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ علم میرے پاس بھی نہیں ہے. کہتے ہیں فردوا امرهم الى عیسیٰ علیہ السلام. وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ قیامت کب ہوگی. فقال عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا اللہ. یعنی اس کا آنا جو ہے وجب مانا پہنچنا ہو جانا اس کا ہونا جو ہے کہ کس وقت ہوگی اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا
کہ کب ہوگی؟ ہاں میرے اللہ نے جو مجھے علامات، میرے اللہ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور میرے اللہ نے جو مجھ کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے دجال جو ہے وہ نکلے گا، اور یاد رکھیں دجال بھی یہود میں سے ہوگا۔ جتنے دنیا میں فتنے ہیں یاد رکھ لیں، سمجھ لیں۔ حدیث مبارک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 73 فرقے، یہ مراد نہیں کہ یہود نصارا ہندو، وہ تو امت اجابت ہے ہی نہیں، بات سمجھیں، وہ تو امت ایجاب، وہ تو امت دعوت میں تو ہے کہ ان کے لیے بھی اور کوئی نبی تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو نہیں مانا۔ یہ ماننے والے جو ہیں وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے فرقے جو ہے وہ جہنمی ہوں گے، الا ما انا علیہ واصحابی، ایک فرقہ جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اچھا، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو صحابہ کے منکر ہیں وہ بھی خارج، کیونکہ الا ما انا علیہ واصحابی، اور جو صحابہ کو حجت ہی نہیں مانتے، جو صحابہ کے وجود کے بھی منکر، صحابہ کے ایمان کے بھی منکر، وہ تو خود بخود خارج ہو گئے، کیوں؟ جو نجات تو ان کو ملے گی جو حضور اور صحابہ۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، مسئلہ سمجھو، حدیث کو سمجھا کریں۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو حضور پاک کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اب دیکھیں نا، حضور فرماتے تھے کہ بس جو میرے طریقے پہ ہے بس ختم ہوگی بات، کیوں؟ کوئی صحابہ کا طریقہ الگ ہے، اصولی سی بات ہے، مگر وہ ناجی فرقہ ہوگا جس جو میرے طریقے، لیکن حضور کے ہر عمل پہ چلنا جو تھا وہ امت کے لیے کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ اب حضور نے اپنی امت پہ شفقت کرتے ہوئے کتنی وسعت عطا فرما دی کہ جو میرے طریقے پہ اور میرے صحابی کے راستے پہ، تو کسی نے جس صحابی کا دامن پکڑ لیا وہ بھی ہدایت پا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نجات عطا فرما دیں گے، کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں جن میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ اب بعض صحابہ جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ، وہ تو حضور پاک کے قیامت معراج میں اللہ کے دیدار کے قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیں حضور پاک کو زیارت نہیں ہوئی، کہتے ہیں اللہ نے کلام فرمایا، اللہ نے شرف بخشا، اللہ نے بہت بڑا مقام بخشا، لیکن اللہ نے زیارت نہیں کی۔ کیوں؟ وہ قرآن کی ایک ظاہر آیت مبارک سے عمل کرتے ہیں کہ لا تدرک الابصار، لیکن حضرت ابن عباس اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو ہیں وہ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے خلت دی خلیل کو، کلام دیا کلیم کو، اور رویت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رویت کرائی ہے اور حضور نے دیدار کیا، تو اب اختلاف ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی کسی جماعت صحابہ کے ساتھ ہے تو الحمدللہ وہ بھی نجات پا گیا، وہ بھی گمراہوں میں شمار نہیں ہوگا، یوں سمجھ۔ اچھا، کتنے صحابہ ہیں؟ بی بی عائشہ ان میں ہے، حالانکہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی عالمہ ہے، بلکہ صحابہ کہتے تھے کہ رب الاحکام، یعنی احکام شریعت کا 1/4 حصہ بی بی عائشہ سے ہمیں ملا ہے،
اتنی بڑی عالمہ ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ربع الاحکام، چوتھا حصہ احکام شریعت کا وہ ہمیں بی بی عائشہ سے فرماتے ہیں کہ ملا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے جو شان دی ہے، جو عظمت دی ہے، وہ بہت کم لوگوں کو ملی ہے دنیا میں، بہت بڑی عظمت۔ اچھا، اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھیں، آدمی کی 2-4 بیویاں ہوں نا تو بیویوں میں اختلاف تو ہوتے ہیں نا، یہ تو فطری بات ہے نا۔ چلے ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں یا 2 بیویاں ہوں یا 3 بیویاں ہوں، یہ تو بہت قلیل ہے کہ وہ مل کے رہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ بھی 2 حصوں میں تھی، یعنی ان کی بھی 2 جماعتیں تھیں آپس میں۔ کیوں؟ اتفاق ہے، کسی کا مزاج کسی سے ملتا ہے، کسی کا کسی سے ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں سب علماء الحمدللہ حق سناتے ہیں، دین سناتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، لیکن کوئی آدمی کسی عالم کے پاس جاتا ہے، کوئی آدمی کسی عالم کے پاس جاتا ہے، تباہ ہے۔ اللہ نے فطرت بنائی ہے۔ تو ایک جماعت کی سربراہ جو ہیں وہ بی بی عائشہ، بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، بی بی زینب اور بی بی سودا، یہ جو ہیں یہ سیدہ عائشہ کا حصہ ہے، یعنی ان کی جماعت تھی۔ اور دوسری جماعت جو ہے حضور کی باقی 5 بیویاں، ان کی سردار بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو اب اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے سیدہ عائشہ سے، صحابہ کو علم تھا، تو صحابہ انتظار کرتے ہیں کہ کون سا دن ہوگا جس دن حضور اکٹھے ہو کے بی بی سلمہ کے پاس آئے، ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ حضور سے ہماری شکایت کریں کہ یہ کیا بات ہے کہ لوگ اس دن ہدیہ دیتے ہیں جب آپ بی بی عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں، جس دن آپ دوسری بیویوں کے گھر میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیوں ہدیہ نہیں دیتے؟ ہم سب کا بھی تو حق ہے نا۔ تو آپ جو ہے صحابہ کو حکم کریں کہ وہ جب بھی ہدیہ کریں، جس کا دن ہو، جس کا نصیب ہو، ہدیہ کر دیں۔ وہ کیوں خاص طور پہ انتظار کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ کا جب دن آتا ہے تو گھر بھر جاتا ہے، ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہدیہ آتا ہی نہیں۔ تو بی بی ام سلمہ نے حضور سے شکایت، انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں، اپنے صحابہ کو فرمائیں اگر ہم بھی تو خیر تلاش کرتی ہیں تو مہربانی کریں ہدیہ دیں تو سب کے گھر میں دیں۔ یہ کیا بات ہے کہ بی بی عائشہ کے گھر میں دیتے ہیں اور باقی کو نہیں دیتے؟ حدیث میں آتا ہے فأعرض عنها، حضور نے بات ڈال دی، لیکن دوبارہ بی بی ام سلمہ نے شکایت، پھر جب موقع ملا تو پھر درخواست پیش کر دی کہ حضور مہربانی کرنا۔ تو حضور پاک نے پھر بھی بات کو ٹال دیا، جیسے بیویاں کہتی رہتی ہیں، اب ہر بات کو اہمیت دے آدمی تو پھر تو گھر کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اگر ہر بات، یہ بھی تعلیم ہوتی ہے، حضور ہر بات میں امت کو سکھاتے ہیں، ہر بات میں درس دیتے ہیں کہ ہر بات اگر تم عورتوں کی ماننے پہ آ جاؤ گے تو تمہارا نظام نہیں چلے گا۔ کچھ سن لیا، کچھ مان لیا، کچھ سمجھا دیا، کچھ ہدایت کے ساتھ معاملہ چلتا ہے۔ تو تیسرے دفعہ جب بی بی ام سلمہ نے شکایت کی حضور ناراض، حضور نے فرمایا ام سلمہ تم پہلے بھی 2 دفعہ مجھے کہہ چکی، اب تیسری اور 2 دفعہ میرے اعراض سے سمجھ جانی تھی بات کہ نہیں کہنی یہ بات، تم نے پھر بھی شکایت کی ہے، چلو مدینے والوں کو تو میں روک دوں، اللہ کا جبریل بھی اس کسی بیوی کے جب میں گھر میں ہوتا ہوں اس کے ساتھ لیٹا ہوں تو جبریل بھی نہیں آتا، جب عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں تو جبریل آتا ہے، تو میں جبریل کو بھی روک دوں کہ بھی تم بھی نہ آیا کرو بی بی عائشہ والے دن؟ کیا بات کر رہی؟
نے جس کو جو عزت دی ہے عظمت دی ہے ٹھیک. تو اب بھی مسئلہ ختم ہو گئی, خاموش ہو گئی کہ جب اللہ کا معاملہ بھی یہ ہے تو پھر بندوں سے کیا شکوا. جب اللہ کسی کو شان دے, اللہ کسی کی عزت بڑھائے تو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. تو بی بی صاحبہ خاموش ہو گئے, حضور نے صحابہ سے نہیں کہا. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ اشارہ تھا کہ اگر حضور صحابہ کو منع کرتے کہ بھئی تم ہدیہ اس دن نہ دیا کرو جس دن میں بی بی سب کے گھر میں ہوں, اس کا معنی ہے کہ من وجہ تو حضور طلب بھی کر رہے ہیں نا کہ دیا کرو. تو ہدیہ مانگنا حضور کی شان ہے, اور جو مانگا جائے وہ ہدیہ نہیں ہوتا. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو خود بندہ آگے پیش کرتا ہے, وہ اپنی خوشی سے لے کے آتا ہے, وہ ہدیہ. میں کہوں کہ جی آپ میرے لیے فلاں چیز لے آنا یا بھیج دینا, یہ ہدیہ تو نہیں ہے, تو میں نے درخواست کی ہے, یہ تو میں نے ریکویسٹ کی ہے, یہ تو میں نے طلب کیا, یہ ہدیہ نہیں ہوتا. اور یہ شان نبوت کے خلاف تھا کہ اللہ کے نبی چاہے ان کو منع کرتے, لیکن مانا یہ تو تھا کہ ہدیہ تو دیا کرو نا, لیکن ہر گھر میں دیا کرو. تو من وجہ ایک اشارہ تھا ہدیہ دینے کا جو حضور کو گوارا نہیں تھا. تو بی بی عائشہ کا اتنا بڑا شان, لیکن بی بی عائشہ سماع موتا کی قائل نہیں, وہ کہتی ہے موتا نہیں سنتے. بی بی عائشہ قائل نہیں, حتیٰ کہ ان کو حدیث سنائی گئی کہ بی بی حضور خود کھڑے ہیں بدر میں, اور حضور پاک قریب بدر پہ کھڑے ہو کے مخاطب کر رہے ہیں, اور صحابہ نے حضرت عمر نے اعتراض بھی کیا کہ یا رسول اللہ یہ ابو جہل کافر مر گئے, جل گئے, سڑ گئے, گل گئے پانی میں, آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں. اچھا حضور مسلمانوں کو بھی نہیں, کسی مسلمان کی قبر پہ نہیں کھڑے, کافروں کی مقام پہ کھڑے ہیں. جس کنویں میں بدر میں ان کی لاشیں جو تھی نا جی, گھسیٹ کے ایک گندا کنواں تھا اس میں ڈال دی گئی, اس کو کہتے ہیں قریب بدر, یعنی جس میں یہ کتے ڈالے گئے, پھینکے گئے. تو وہاں حضور کھڑے ہیں, فرماتے ہیں حل وجدتم ما وعد ربکم حقا. ابو جہل اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ آج اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میری مدد کا, نصرت کا, تمہاری ذلت کا, وہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ 70 سردار تمہارا قید ہے اور 70 تمہارا کٹ کے مر کے جل کے اس کنویں میں پڑا ہوا ہے, اور اصل جو عذاب کا جہنم کا وعدہ ہے قیامت کا وہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو آپ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں یہ تو گل گئے, سڑ گئے, ختم ہو گئے. فرمایا بل اسمع, تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں میری بات, میں ایسے خطاب کر رہا ہوں. تو جب یہ حدیث بی بیان کی گئی, بی بی عائشہ نے کہا میں پھر بھی نہیں مانتا. کہا اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء, موتا کو نہیں سنا سکتے تو موتا کو کیسے سنا دیا؟ جب قرآن موجود ہے, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء, میرا محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. جیسے کوئی بہرا اندھا جا رہا ہو اور پیچھے سے پکارو اور وہ نہیں سنتا, حالانکہ زندہ ہے لیکن اندھا ہے, بہرا ہے, وہ جا رہا ہے, آپ اس کو پیچھے سے پکارے بھی ادھر آؤ ادھر, اس کو کیا پتا کون پکار رہا ہے, وہ نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے, یہ بھی نہیں سنتے. تو بی بی عائشہ نے کہا جب قرآن یہ کہتا ہے تو میں تم لوگوں کی بات کیسے مان لوں؟ بی بی نہیں مانی. اصل بات کیا تھی, اور جمہور صحابہ جن میں ابن عباس ہے, اب حضرت عمر ہیں, بڑے بڑے اجلہ, وہ کہتے ہیں نہیں سنتے. بڑے بڑے صحابہ, وجہ کیا ہے؟ اصل لفظ یاد رکھا کرو, ایک ہوتا ہے سماع, یاد رکھ لیں, ایک ہوتا ہے لفظ سماع اور ایک ہے اسماع, دونوں میں فرق ہے. ایک ہے مطلق سننا, ایک ہے سن کے جواب نہ دینا, بات نہ ماننا. مثلا آپ بیٹھے ہیں, اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مدرسے جاؤ,
پڑھا کرو، وقت پہ جایا کرو، محنت کرو، تعلیم حاصل کرو، اور پڑھو گے تو کچھ بنو گے۔ اچھا آپ جناب بیٹھے محنت کر رہے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ تقریر کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی آدمی آتا ہے پوچھتا ہے جی کیا بات ہوئی؟ آپ جو محنت گاؤ گے نا، یہ بیٹا میری بات نہیں سنتا، میری بات تو سن تو رہے ہو تو نہیں سنتا، کہتے ہیں جی وہ جی میری تم چھوڑو جی میں کیا کہوں، وہ تو میری بات ہی نہیں سنتا۔ کیا مانا؟ یعنی سن کے بات مانتا نہیں، تو جب مانتا نہیں تو گویا نہیں سنتا، سمجھ آئے؟ جو سننے کے بعد نہ مانے تو سننے کا کیا فائدہ؟ جیسے اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ کافر ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ کیا مانا؟ یعنی حق کا رستہ نہیں دیکھتے، حق کی بات نہیں سنتے، ورنہ کان تو ہیں، سنتے ہیں، بڑے بڑے کان تھے، بڑی بڑی باتیں سن لیتے تھے۔ تو اب یاد رکھیں، تو باقی صحابہ کہتی ہیں کہ نہ سننے کا معنی کیا ہے کہ مردے اب سن کے کوئی عمل نہیں کر سکتے، اب مرنے کے بعد ان کو ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو کیا فائدہ، وہ نہیں پڑھ سکتے، ہم کہیں روزہ رکھو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم کہیں کفر و شرک سے توبہ کرو تو ان کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم ان سے کہیں کہ تم بدعت چھوڑ دو، اب وہ کیا کریں؟ مانا یہ ہے کہ اب ان کا سننا قابل نفع نہیں کہ وہ جواب دے سکیں، عمل کر سکیں، مر گیا آپ کا ختم۔ یہ نہیں کہ مطلق نہیں سنتے، نہ سننا اور سن کے عمل نہ کرنا یا کر نہ سکنا جو ہے وہ الگ بات ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی یاد رکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اور میرا مدنی آپ نہیں سنا سکتے، کیونکہ جس کو سناتے ہیں تو میرا اللہ سنواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سنواتے ہیں۔ اگر اللہ نہ سنوانا چاہے تو کوئی نہیں سنوا سکتا، اور اللہ سنوانا چاہے تو پھر جس کو چاہے سنوا دیں۔ تم تو مردہ انسانوں کو کہتے ہو، اللہ نے تو مردہ پرندوں کو بھی سنوا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا قرآن میں ہے کہ نہیں کہ پرندوں کو کاٹ کے پہاڑ پہ رکھ دو اور بلاؤ؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نہیں کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ میرا محبوب خلیل 4 پرندے پکڑ کے ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کاٹ پھاٹ کے ملا جلا کے تقسیم کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دو۔ اس کے بعد پھر میں ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، میرا خلیل اب ان کو بلاؤ۔ تو جب خلیل نے بلایا تو دوڑ کے آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اور پرندے تو نہیں آ گئے، حالانکہ جو اڑ رہے تھے وہ بھی نہیں آئے، تو ان کو اللہ نے سنوا دیا کہ نہیں سنوا دیا؟ اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھے، یہ حضور کا کرم ہے امت پر کہ ہم نے اگر صدیق کا دامن پکڑ لیا، فاروق کا، عثمان کا، علی کا، آل بیت نبی کا اور سنت کے مطابق پکڑ لیا تو بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ ما انا علیہ بھی ہو اور اصحابی بھی ہو تب جا کے نجات ملے گی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ 72 فرقے جو جہنمی ہیں وہ سارے کے سارے فرقوں کے اصل جو ہے وہ یہودی ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہود پہ اپنا خصوصی قہر نازل فرمائے۔ اب تو مسلمان آخری حدوں پہ آ گئے، یعنی یقین کریں پتہ نہیں آپ کو تو احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں تو تصویر میں ان معصوم بچوں کی لاشیں دیکھ کے نہیں برداشت کر سکتا۔ پتہ نہیں آپ کا ضمیر زندہ ہے مر گیا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ 12 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، باپ دیکھ رہا ہے اور سامنے ان کو گولیاں ماری جا رہی، سنگینوں پہ اچھالا جاتا ہے، بچوں پہ فوجی بوٹ کے ساتھ چل کے ان کو موت کے حوالے کرتے۔ اب ہماری ذلت کی مولا انتہا ہو گئی ہے، رحم فرما، نصرت فرما، اپنا عذاب
جو تو نے یہودیوں کے لیے رکھا ہے وہ نازل فرما دے. اور یاد رکھو مسلمانوں، جس دن تم نے دل سے ڈر نکال کے فیصلہ کر دیا، خدا کی قسم یہودی تیرے پیشاب کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. بس شرط یہ ہے کہ دل سے ڈر نکال. جیسے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا نا چلو بیت المقدس، ڈر گئے. اور جی جبارین ہے، ادھر بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے. لیکن اللہ والوں نے کیا کہا تھا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. ایمان والوں نے کہا کہ موسیٰ کی قوم نہ ڈرو، صرف تم چل تو پڑو بیت المقدس کی طرف. خدا کی قسم تم قدم رکھو گے اللہ کی نصرت آ جائے گی اور دشمن بھاگ جائے گا. اس لیے ہم، لیکن شبد کیا ہے؟ وعلی اللہ. کس پہ بھروسہ کرو؟ کسی کافر پہ نہیں، کسی دولت پہ نہیں، کسی دنیا پہ نہیں، کسی ٹینک پہ نہیں، میزائل پہ نہیں، ایٹم پہ نہیں. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اور جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، فرمایا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پہ توکل کرے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. جب اللہ پہ توکل کر کے صحابہ نے دریاؤں پہ گھوڑے دوڑائے تو دریا خشک ہو گئے. جب اللہ پہ توکل کر کے صحابہ نے دریاؤں کو حکم لکھا تو دریا بہنے کے لیے تیار ہو گئے. جب اللہ کا حکم لے کر صحابہ نے جنگل کے شیروں کو حکم دیا تو جنگل کے شیر بھی گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. شرط یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کر لو، اللہ پہ بھروسہ کر لو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو مسلمانوں. یاد رکھ لو کہ تہجد میں رو رو کے اللہ سے مانگو، بس گر جاؤ اللہ کے دروازے پہ، اپنے رب کو منا لو. اور ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، بہت قریب ہے جب یہودیت فنا ہو جائے گی دنیا سے. بہت قریب ہے وقت. لوگ تو اسلام کے ملکوں کو کہہ رہے ہیں نا مٹ جائیں گے. انشاءاللہ اسلام کے ملک قائم رہیں گے، دائم رہیں گے، اور مٹانے والے مٹ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قیامت کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک پتہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دجال نکلے گا، اور میں جب دجال کے سامنے جاؤں گا تو میرے ہاتھ میں 2 چھڑیاں ہوں گی. قضیبان کہتے ہیں جیسے کوئی چھڑی آپ کاٹ لیں کھجور کی، یعنی کوئی تلواریں نہیں ہوں گی، کوئی ایٹم نہیں ہوگا، 2 چھڑیاں ہوں گی. اور دجال کی جیسے مجھ پہ نظر پڑے گی، یذوب کما یذوب الرصاص، جیسے تانبا پیتل آگ میں پگھل جاتا ہے، دجال مجھے دیکھ کے پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ایمان والوں، اس کو دیکھ کے کفر مٹ جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال فیہلکہ اللہ عز وجل، اللہ پاک دجال کو ہلاک برباد کر دیں گے. اور اس کے بعد فرمایا اذا رآنی حتی ان الشجر والحجر یقولو، حتی کہ درخت بھی پتھر بھی پکار کے کہیں گے یا مسلم ان تحتی کافرا فتعال فقتلہ. اللہ کا حکم ہوگا، پتھر بولیں گے، درخت بولیں گے مسلمانوں ادھر آؤ، ادھر بدبخت کافر چھپا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، کفر دنیا سے فنا ہو جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا فیہلکہم اللہ عز وجل، پھر اللہ پاک ان کافروں کو ختم کر دیں گے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں گے. فعند ذلک یخرج یاجوج وماجوج، اب یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ جو سد ذوالقرنین میں بند ہے. فہم من کل حدب ینسلون، حدب کا معنی ہوتا ہے ٹیلا، گویا کہ وہ ہر ٹیلے سے جلدی جلدی اترنے والے. ینسلون کا معنی جلدی جلدی، اس لیے بچے کو کہتے ہیں نسل. تمہارے سرائکی میں بھی، اردو میں بھی کہتے ہیں یہ حلال کی نسل ہے، پتہ نہیں حرام کی نسل. یہ نسل جو ہے دراصل عربی کا لفظ ہے. بہت سارے عربی کے لفظ جو ہے نا ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں. یہ
سندان، لوہا یہاں رکھ کے لوہار مارتا ہے نا، جس کو تم سندان کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے. اسی طرح نسل جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. اسی طرح جیسے آپ اپنے لکھتے ہیں خطوں میں محترم، مکرم، جناب، قبلہ، کعبہ، یہ سب عربی کے لفظ ہیں. اسی طرح آپ لکھتے ہیں جی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں یا مشکور ہوں، یہ سب عربی کے لفظ ہیں. اچھا جی مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، یہ سب عربی کے لفظ ہیں. کیونکہ اصل زبان جو ہے وہ تو عرب ہے نا اصل، اس لیے ہر مسلمان کا فطرتاً کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بن جاتا ہے اللہ کی رحمت. اللہ آسان فرما دیتی ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یاجوج و ماجوج آئیں گے وہ ایسی بلا ہوگی فَيَتَعُونَ بِلَادَهُمْ، جس شہر میں گزریں گے لا یاتون علی شیء الا اهلكوه، جس چیز پہ آئیں گے اس کو ہلاک کر دیں گے، کھا جائیں گے. وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، اور جس پانی پہ گزریں گے وہ پانی پی جائیں گے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے دریاؤں پہ گزریں گے تو دریا خشک کا سارا پانی دریاؤں کا پی جائیں گے. ایسی بلا ہوگی وہ. اس کے بعد لوگ آئیں گے میرے پاس آ کے شکایت کریں گے کہ حضرت وہ یاجوج ماجوج تو ساری بلا کھا گئے، تو درخت بھی کھا گئے، پانی بھی پی گئے، وہ پھل تو ہمارے باغوں کے درخت بھی کھا گئے بدبخت. تو آپ مہربانی کریں گے دعا کریں. فرماتی ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ ان پر بیماری ڈالیں گے، موت ڈالیں گے، سب کے سب بچ جائیں گے. حتیٰ تجوی الارض من نتن ریحہم، تجوی مانا کیا مانا بدبودار، بدبو نتن یعنی پھیل جائے گی، اور اتنے مرے ہوں گے نا کہ ان کی لاشوں کی بدبو سے پوری زمین جو ہے بدبو سے بھر جائے گی. پھر لوگ عرض کریں گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا فینزل اللہ عز وجل المطر، اللہ اپنی رحمت سے پھر ایسی بارش برسائیں گے کہ بارش کی سیل جو ہے یجترف ان کے اجساد کو بہا کے لے جائے گی، حتی یقذفہم فی البحر، ان کو جا کے وہ سمندر میں ڈالے گی، سب کی سب لاشیں جو ہے وہ بہہ کے پھر سمندر میں چلی جائیں گی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا یزید محسومتن سب الجبال مد العظیم، اس کے بعد پہاڑوں کو توڑ دیا جائے گا، زمین کو جیسے چمڑا کھینچ کے برابر کیا جاتا ہے کیا جائے گا. ثم رجع الى حدیث حشیم، اس کے بعد پھر وہ حدیث حشیم کی طرف رجوع فرمایا. قال ففيما الی ربی عز وجل ان ذلك اذا كان كذلك فان الساعه كالحامل المتم لا يدري اهلها متى تفجعهم بولادتها لیلا او نہارا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ میری اللہ نے فرمایا ہے مجھے کہ جب یہ قیامت کی نشانیاں دجال یاجوج ماجوج اور آپ کا آنا سب ہو جائے، پھر یوں سمجھ لینا قیامت کی مثال کہ جیسے کوئی حمل والی عورت جس کے 9 مہینے کی مدت پوری ہو گئی ہو، اب گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں دن میں یا رات میں کب بچہ جنتی ہے. اب یوں سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، پتہ نہیں اب ہوتی ہے کہ کل ہوتی ہے، لیکن تعین کا علم اللہ نے مجھے بھی نہیں عطا فرمایا. رواه ابن ماجہ عن منذار بن هارون وابن شمسدین فاولئک اکابر اولی العزم من المرسلین لیس عندهم علم بوقت الساعة علی التعیین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شان والے پیغمبر حضرت خلیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بن مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ان شان والے پیغمبروں کو بھی اللہ نے تعیین قیامت کا علم عطا نہیں فرمایا. وانما رد الامر الى عیسیٰ علیہ السلام تکلم علی اشراطها لانه ينزل في اخر هذه الامه منفذا لاحکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويقتل المسيح الدجال ويجعل الله على ياجوج وماجوج ببرکت دعائی فاخبر بما علمه اللہ تعالی به. تمام پیغمبروں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم پر بات چھوڑی. وجہ کیا ہے کہ سب سے آخر میں پھر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے منفذا لاحکام رسول اللہ. وہ جب اتریں گے تو
میرے مدنی کی شریعت کے نافذ کرنے والے اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے. یہ حضور کے بعد نبی نہیں بلکہ پہلے نبی بن چکے ہیں. حضور کے بعد نبی بن کے نہیں بلکہ حضور کی امتی بن کے آئیں گے, حضور کے احکام کے تابع ہوں گے. یقتل المسیح الدجال, مسیح دجال کو بھی آپ قتل کریں گے, یہودیت کا قوت بھی آپ ختم کریں گے, اور ہلاک یاجوج و ماجوج جو ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ کی دعا سے ہلاک ہوں گے. اس لیے فاخبر بما علمہ اللہ تعالی بہ, حضرت عیسیٰ نے بھی صرف وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے خبر دی ہے, لیکن تعین قیامت کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں. اللہ تعالی عالم علم ہوا تم. کہتے ہیں جی کہ حالت وضو میں اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. وہ ایک حدیث مبارک ہے بی بی عائشہ سے, آپ نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور وضو فرمانے کے بعد بھی یقبلوا نساءہ, اپنی بعض کسی بیوی کو بوسہ دیتے. اشارہ تو ان کا اپنی طرف تھا, لیکن بہرحال نام نیلی عادت سے تو ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد بغیر یعنی کپڑے کے حتیٰ کہ عورت کو مس کر لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, بوسہ دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان کے نزدیک جو ہے مس سے مرا جو ہے وہ بھی ناقض الوضو ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں حج میں ہماری بیٹیاں جو انڈونیشیا کے اکثر لوگ شافعی المسلک ہیں تو وہ بیچارے دستانہ پہنتے ہیں تاکہ کسی کو ہاتھ لگ جائے تو وضو دینا ٹوٹ جائے, نماز کیسے پڑھیں گے. تو ویسے اچھی بات ہے کہ پردہ بھی ہو جاتا ہے اور حفاظت بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا ہے, ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے. ایک بچہ ہے, 2 بیٹے. یاد رکھو کہ مرنے کے بعد بیوی کا 8واں حصہ, لڑکے جو ہیں ان کو 2 حصے, لڑکیاں جو ہیں 1 حصہ. اب جائیداد کے حصے بنا کے تقسیم کر لو, یا اپنے علاقے کے مفتی کے پاس باقاعدہ استفتاء لکھو کہ میں سوال کرتا ہوں کہ فلاں شخص مر گیا, کون چھوڑ گیا؟ زوجہ, اتنا بیٹے, اتنا بیٹیاں, اور ماں باپ بھائی بہن, ساری تفصیل یہ فتویٰ دے تو وہ آپ کو حصے نکال کے دے دیں گے. یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہے, اور کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اگر کوئی عورت اپنے خامد سے ناحق طلاق طلب کرے بغیر عذر کے, یعنی خامد بالکل ٹھیک ہے لیکن بس عورت ہے دماغ پھر گیا, تو بہرحال ناحق طلب کرنے سے قیامت کے دن حضور نے فرمایا ایسی عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے. رمضان المبارک میں عورت اگر روزے کے ساتھ ہے اور حیض آ جائے, یا روزے کے ساتھ تھی اور بچہ پیدا ہو گیا, وہ روزہ ٹوٹ گیا, لیکن اس کے بدلے میں جب بعد میں پاک ہوگی تو روزہ قضا کرے گی. جادو ہوتا ہے بھی قرآن میں ہے بھائی, حدیث میں ہے. آپ کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں, میری کیا حیثیت ہے؟ جب اللہ کے قرآن میں ہے کہ یعلمان الناس السحر, اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں پر لبید ابن العاصم بدبخت یہودی نے جادو کیا, اور پھر جبریل علیہ السلام آئے, بتلایا اور جادو کو نکالا گیا, اور پھر جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہوئی. باقی کہتے ہیں کہ قرآن سے علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو, سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی, معوذتین, تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ ان کے اثرات کو باطل کر دیں گے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا. کوئی لوگ ماہر ہوتے ہیں جاننے والے, ان کو تلاش کریں. اگر میں ایک کام خود نہیں کر سکتا, میں نے کسی کو کہا کہ میرا یہ کام کرا دو, اس نے کرا دیا, پھر میں نے اس کو ہدیہ دیا, یہ رشوت ہے, یہ ہدیہ نہیں. ہدیہ تو پہلے دے آتے نا کام سے, کام کے بعد جو دے رہے ہو یہ رشوت. ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو جی میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں, آپ میرا مقدمہ لڑے, میں آپ کو اتنی فیس دوں گا, یہ جائز ہے, یہ کوئی رشوت نہیں ہے. تو پہلے طے ہو گیا کہ میں جو آپ کے لیے 1 مہینہ بھاگوں گا, دوڑوں گا, میں اپنی بدل اجرت لوں گا.
کام کروا کے ہدیہ دیتے ہیں، نہیں ہدیہ نہیں ہوتا، رشوت۔ اگر دم کا گوشت جو ہے بکری ذبح ہم کریں مکے میں، لیکن گوشت جا کے جدے میں کھا لیں، تو یہ وہی بنو اسرائیل والی بات ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہفتے کو شکار نہ کیا کرو، تو وہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے حوض بنا لیے، ہفتے والے دن مچھلیاں حوض میں بند کرتے تھے، اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے کہ جی ہم نے شکار ہفتے کو تو نہیں کیا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ جب یہ ہے کہ فقراء مکہ یعنی مکے کے فقیروں کو کھلایا جائے تو پھر جدے لے جانے کا کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی آیا اور امام نے 3 رکعتیں پڑھ لی تھی، 1 رکعت باقی تھی، مل گیا، اب امام نے سلام پھیرا، غلطی سے اس نے بھی سلام پھیر دیا، پھر کسی نے کہا بھی تمہاری تو رہتی ہیں، بولا شورا نہیں، کھڑا ہو کے نماز مکمل کر دی تھی۔ مجھے پاکستان میں کسی مولوی نے کہا تھا کہ عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی۔ بھائی میری بیٹی، مکے مدینے میں عورتیں جماعت کے ساتھ، معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے عورت کو جماعت کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں، جمعہ کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں، عید کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں، یعنی ان پہ یہ واجب نہیں ہے کہ نکلیں اور جماعت میں آئیں۔ لیکن جو لوگ چند دنوں کے لیے آتے ہیں ان کو مسجد الحرام یا مسجد رسول ہمیشہ ملے گی۔ اسی لیے عورتوں کے بارے میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ان کو منع بھی نہ کرو، افضل یہ ہے کہ ان کی جماعت گھر میں، لیکن اگر مسجد میں آ کے پڑھے تو نماز ہوتی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا عورتیں جماعت کر کے نماز پڑھیں تو احناف کے علماء کے نزدیک ضروری نہیں، ان کے لیے جب جماعت کی ضرورت ہی نہیں، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت آپس میں جماعت کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔